السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خاموش فلموں کا ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جب فلم میں ڈائیلاگ نہیں ہوتے تھے بلکہ اس فلم کے جتنے بھی کریکٹر ہیں وہ لوگوں کو اپنے جو چہرے کے تاثرات ہیں اسی کے ذریعے ہنسانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور جب بھی آپ کو مزاحیہ ہنستی ہوئی ان شکلوں کے بارے میں کوئی سوچنا شروع کریں تو ایک ایسا چہرہ نظروں کے سامنے آتا ہے جس کو ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا اور لوگوں نے اس کو زندگی میں بہت سراہا، اور وہ نام تھا چارلی چیپلن کا۔ چارلی چیپلن جو تھا وہ اپنی ذات میں اپنے چہرے کی ایک تاثرات کے ذریعے ایسا ایک ماحول بنا لیا کرتے تھے کہ لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اب چارلی چیپلن جو ہے وہ صرف ایک ایکٹر نہیں تھا بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر بھی تھا، ڈائریکٹر بھی تھا، میوزیشین بھی تھا، اور بڑا نام کمایا انہوں نے۔ لیکن چارلی چیپلن کے بارے میں ایک ایسا واقعہ جو پچھلے دنوں اخباروں کی زینت بنا اور بہت مرتبہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، کسی نے مزاح کے رنگ میں ان کی زندگی کا ایک واقعہ درج کیا کہ ایک بار شہر میں حکام تھے، انہوں نے مقابلہ کروایا کہ چارلی چیپلن کی کون سی نقل جو ہے وہ کون شخص سب سے اچھی کر سکتا ہے، اور اس مقابلے کا نام انہوں نے چیپلسٹن رکھا۔ اب چارلی چیپلن جو تھے وہ بھی جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح کا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے جہاں پہ لوگ ان کی نقالی کریں گے تو وہ بھی چپکے سے اس مقابلے میں شریک ہو گئے، جہاں سے بہت سے لوگوں نے چارلی چیپلن کی شکل بنا کے پرفارم کیا۔ چارلی چیپلن نے خود بھی اس مقابلے میں حصہ لے لیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس مقابلے میں چارلی چیپلن کی تیسری پوزیشن آئی۔ لکھنے والے یہ واقعہ یہیں تک لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو پڑھتا ہے یا سنتا ہے اس کے چہرے پہ ایک ہنسی آتی ہے کہ خود اوریجنل ہوتے ہوئے وہ کیوں اس میں تیسری پوزیشن پر آ گئے۔ لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مقابلے میں شریک ہونے والے لوگوں میں سے جتنے بھی جس کی پہلی پوزیشن آئی یا دوسری پوزیشن پر آیا بندہ، ان کو اگر بتا دیا جاتا کہ تمہارے مقابلے میں چارلی چیپلن خود موجود ہوگا اور تمہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تو یا تو وہ مقابلے میں شریک ہی نہ ہوتے، اگر ہوتے تو شاید وہ اتنے دل سے پرفارم نہ کر پاتے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات اگر انہیں پتہ چل جاتی مقابلے سے پہلے تو وہ کبھی بھی پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل نہ کر سکتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو دنیا کے سامنے کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے خود کو قائل کرنا پڑتا ہے، اپنے دماغ کو منانا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کر سکتے ہیں اور آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ اسی طرح بہت مرتبہ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ نہیں یار یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں سے ناکامی کا پہلا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آج کے بعد آپ اپنے دل کو پہلے منائیں، آپ خود کو قائل کریں اور دنیا کی پرواہ چھوڑ دیں، یقیناً کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔